آئین کے تحت وفاق کے پاس ایگزیکٹو اختیارات ہیں۔ وفاقی حکومت آئین کے مطابق صوبوں کو ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ صوبے وفاق کے فیصلوں پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ صوبے وفاقی اختیارات کا احترام کرتے ہوئے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کورونا از خود نوٹس، گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ صوبائی حکومتوں گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو بھی پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کورونا وبا کے تناظر میں آنے والے وقت کی مکمل منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ حالات کا مقابلہ کیا جا سکے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کا مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا کہ عوام ایام عید کے دوران حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عمران خان کے ڈاکٹر بابر اعوان کو سینٹ اجلاس بلانے کی ہدایت۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کیا اقدامات اٹھائے؟ وزیر اعظم آج ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے۔ کورونا پر حکومتی اقدامات، لاک ڈاؤن کے بعد تعمیراتی صنعت، کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، NDMA کی خدمات اور کروڑوں پاکستانیوں کو امداد کی فراہمی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ پاکستان کو G20 ممالک سے $2 ارب سے زیادہ قرضوں پر ریلیف ملنے کا امکان۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC اجلاس، اقتصادی امور ڈویژن ECC کی منظوری سے G20 ممالک سے MOU سائن کرے گا۔ ECC نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخطوں کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد سندھ حکومت کی ہدایات پر شاپنگ سینٹرز کھل گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ مالز پہنچ گئی۔ SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ بچوں اور بوڑھوں کا شاپنگ مالز میں داخلہ ممنوع قرار۔ بیوٹی پارلر اور سیلون کے ساتھ پلے ایریا اور فوڈ کورٹ بدستور بند۔ پنجاب میں شاپنگ مال اور پلازے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ فوڈ کورٹ، اسٹال، ریسٹورانٹس اور پلے رائڈز بند رہیں گی۔ ریسٹورانٹ عید کے بعد کھلیں گے۔ KP میں 31 مئی اور بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں 2 جون تک توسیع کر دی گئی۔ ملک میں مسافر ٹرینیں 2 ماہ بعد چل پڑیں۔ مختلف شہروں سے 30 ٹرینیں شیڈیول۔ راولپنڈی سے 2 ٹرینیں کراچی اور لاہور روانہ۔ کراچی سے پشاور کے لیے پہلی ٹرین عوام ایکسپریس کا سفر بھی شروع۔ ٹرین میں 60% مسافروں کو جگہ دی گئی۔ ماسک، سینیٹائزر، دستانے اور صابن ساتھ لانے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ ٹرانسپورٹرز کا عید سے قبل ٹرانسپورٹ نہ کھلنے کا فیصلہ۔ کراچی میں بھی انٹر سٹی بس کا پہیہ تاحال جام۔ صدر انٹر سٹی بس اونر کا کہنا ہے کہ نقصانات کے سبب تباہی کے دہانے پر آ گئے ہیں۔ ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں، حکومت نے رابطہ نہیں کیا تو بسیں چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید گرمی۔ سندھ کے کئی شہر گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں سورج کا پارہ ہائی۔ گرمی اور ہب سے شہری بے حال۔ پارہ 39 ڈگری تک جا پہنچا۔ شدت 41 ڈگری محسوس کی گئی۔ تھریٹ ہے وہ، اور صرف یہاں پہ نہیں، اس خطے میں۔ اس پہ کل الجزیرہ پہ آرٹیکل بھی آیا تھا۔ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بظاہر وہ ڈیتھ ریٹ کم نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ رسک لینا یہاں پہ شاید اور بھی مناسب ہو۔ یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے کہ اگر ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے، اور یہ ڈیتھ ریٹ اتنا کم نہیں ہے جو آپ کو اس سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ لاگرتھمک سکیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کھولتے ہیں، لوگوں کی آگاہی، اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے، اور آپ اس اویئرنیس پہ سہارا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا بیہیویئر چینج کریں، اور شاید یہ سب سے ضروری ہے کہ اس پہ ابھی ہم فوکس کریں۔ نیکسٹ، تو یہ 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے آگے بڑھنا ضروری تھا۔ اموات کا کم ہونا، لاک ڈاؤن کی سکسیس، رائٹ۔ اس کے بعد جو پوری دنیا میں ریئلائزیشن کہ کرونا ختم نہیں ہوگی، اکانومی کے تباہ ہونے کا ہیومن کاسٹ، بیلنس نہیں، اکانومی کے تباہ ہونے کا ہیومن کاسٹ، ہسپتالوں کے بند ہونے کا ہیومن کاسٹ، کیونکہ جان جان ہوتی ہے۔ کرونا کی جان جو ہے وہ کسی اور جان سے کم یا زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن میں ہم ہیں، اس میں کانسٹنٹلی ہم نے اپنے رسپانسز کو ایوالو کرنا ہے۔
تو اس میں ابھی ایک ہی چیز آتی ہے, اسی پہ میں بات کروں گا, اسی پہ میں جو ہے وہ ختم کروں گا, وہ ہے اصلی چیلنج. ہم ہاسپٹلس کی کیپیسٹی اٹھاتے جائیں گے, ہم ڈاکٹرز کو ساتھ لیتے جائیں گے, ہم پی پی ای پہ, ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے جائیں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایون ایٹ اے سلوور ریٹ کرونا وائرس رہا, تو جو آپ کا جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ کرٹیکل سکسیس فیکٹر ہوگا. تو اس لیے آگے جائیں پلیز. جو چیزیں تھی فزیکل ڈسٹینسنگ کی, ماسک پہننے کی, ہاتھ دھونے کی, غیر ضروری موومنٹ کم کرنے کی, کلینلینس رکھنے کی, اور کھانسی کرتے وقت, چھینک کرتے وقت پروٹوکالز, کھانسی ایلبو میں کرتے ہوئے, یہ ضروری ہے. عید میں یہ اور بھی ضروری ہوگا, اور کبھی بھی 22 کروڑ عوام کے ملک میں یہ گورنمنٹ نہیں اکیلے پولیس کر سکے گی. تو جو سکسیس اس پورے صوبے نے, اس پورے ملک نے دکھائی ہے پچھلے 7 ہفتوں میں, ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کھل گیا, آپ کہیں گے کہ بازاروں میں کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, دنیا پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن ابھی ہم نے وہ بیہیویئر جو ہے وہ چینج کرنا ہے. لوگوں کو خود جو ہے یہ ریئلائزیشن ہونی ہے کہ ہم اپنے لائف کو, اپنے ارد گرد عزیزوں کے لائف کو, پبلک کی لائف کو انڈیو رسک جو ہے وہ نہ پہنچائیں, تاکہ ملک بھی چلتا رہے اور ہم اس وبا کو مینج کر سکیں. نیکسٹ, ہم نے 3 ہفتے پہلے ماسکس کو مینڈیٹری کیا تھا, اس پہ یہاں تو مجھے خوشی ہے کہ عمل ہو رہی ہے, پبلک میں اس طریقے سے عمل نہیں ہوتی. اگین اس پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہماری کیپیسٹی کے بھی لمیٹیشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم تب جیتیں گے جب ہم مل کے اس پہ کام کریں گے اور پبلک کے ذہن کو کنونس کریں گے. ہم زبردستی کو, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے آپ کلاتھ کا ماسک بنائیں, سنگاپور نے بنایا ہے, نیو یارک نے بنایا ہے, لنڈن کہہ رہے ہیں کہ بنائیں, تائیوان نے بنایا ہے, سعودی عربیہ نے ابھی بنایا ہے. سعودی عربیہ, دبئی, قطر میں بہت بڑے فائن ہیں, ہم تو وہ فائن اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے لوگوں کی وہ فائن دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس لیے ابھی اس پہ ہم نے فوکس جو ہے وہ کرنا ہے کہ یہ ایک ایسے اقدام ہے جس سے ویزیبل اویئرنیس آتی ہے, اور وہ ہمیں کرنا ضروری ہے. آگے جائیں. یہ کچھ سٹڈیز ہیں جو دکھاتی ہیں کہ ماسک پہننے سے تقریباً 70% تک وائرس کا سپریڈ کم ہو سکتا ہے. 60% کمپلائنس پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بازار میں کچھ لوگوں نے نہ پہنا ہو, ہر جو بندہ پہنتا ہے, آپ ان اے وے اس وائرس کے اگینسٹ جو نیشنل جنگ ہے, جو جہاد ہے, اس میں آپ ہیلپ کر رہے ہیں قوم کی. سینسیبل پریکٹس. سویڈن نے یہی کام کر کے بغیر لاک ڈاؤن کے وائرس کو کنٹرول کیا ہے. ہاں ہماری سوسائٹی میں وہ ڈسپلن نہیں ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہمیں پورا وقت صرف جو ہے کنٹروورسی اور بحث میں کیوں گزارنا ہے, ہم اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ تو اینڈ میں نیکسٹ 3 میسیجز کہ اس کے ساتھ یہی جو میں نے اقدامات دیے ہیں 3 اوکیزنس کے لحاظ سے, ابھی تک یہ سکسیسفل رہے. عید کے لحاظ سے آپ نے عید پہ جو بھی کرنا ہے, کچھ لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہیں گے باجماعت, کچھ لوگ سمجھیں گے کہ پڑھنا چاہیے, جو بھی آپ کریں. عید لوگ مختلف طریقوں سے منائیں گے, منانا چاہیے, لیکن احتیاط کے ساتھ, یہ پروٹوکالز کے ساتھ. اور یہی چیز جو ہم نے ریٹیل کھولی ہے, ریٹیلرز کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی تھی, پھر شوکت صاحب کی میٹنگز ہوئی تھی, یہ ریٹیلرز کے لیے ضروری ہے اور مارکیٹ اور پبلک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل کرے تاکہ ریٹیل کھلا رہ سکے. اور تیسری چیز ورک پلیسز, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ دفاتر ہو, جہاں پہ لوگ گھر سے کام کر سکے کریں. یہ ابھی ہماری نیشنل جنگ ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے, کبھی اس ملک میں 70 سال میں نہیں ہوا. ہم دبئی چلے تو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم قطار میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم ہر قانون بھی فالو کرنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن ہم کراچی، لاہور، پنڈی، پشاور آ جائیں تو ہم کہتے ہیں وہی قانون جو ہم باہر فالو کر سکتے ہیں، وہی لوگ جو باہر فالو کرتے ہیں نہیں فالو کرتے. موٹر وے سے ہم نکلتے ہیں، وہی سیٹ بیلٹ جو ہم نے 2 گھنٹے پہنا ہوتا ہے وہ ہم اتار دیتے ہیں. یہ ہر ایک چیز گورنمنٹ نہیں پولیس کر سکتی، یہ ابھی ہم پہ لازم ہے. تو یہ 3 بڑے میسیجز تھے. آپ کے ٹائم کا شکریہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور اب بھی آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب. جی ایک تو گزشتہ دنوں یہاں 2 ڈاکٹر نے ریزائن کیا. جی وہ بتا دیجیے کہ ان دنوں کنسرنس تھے وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور ان پہ کیا فیصلہ کیا گیا. سیکنڈ، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، میں ادروائز پوچھنا چاہوں گا، آج کل ایک ایشو ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے اور اپوزیشن اس ایشو کو بڑا اچھال رہی ہے کہ جو آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ صرف 30 یا 29% یا 30% یوٹیلائز ہوئے ہے جو آؤٹ آف ٹوٹل، اور باقی جو انسپینڈ ہے. اس پہ تھوڑا پوزیشن والے. جی. جو پہلا سوال ہے آپ کا، اور فوکس آج ہیلتھ پہ اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ کل یا پرسوں بجٹ پہ پوری ان ڈیٹیل پریزنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے. پر جو پہلا سوال ہے، دیکھیں مجھے آج میں مردان ایم ٹی آئی گیا، پشاور، تینوں بڑے ہاسپٹلز میں گیا ہوں، سوات گیا ہوں، باقی ہاسپٹلز یا میں گیا ہوں یا چیف منسٹر صاحب گئے. سب سے امپورٹنٹ یہ، اور میں نے یہ یہاں پہ تینوں ایم ٹی آئیز کے ہیڈز کو کہا، مجھے ان کی کارکردگی پہ، ان کی ایفرٹس پہ کانفیڈنس ہے اور کانفیڈنس رہے گا. جو میں نے آپ کو ریکوری کے ریٹس بتائے وہی بتاتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اوور آل کیا کام کر رہے ہیں. اس میں مائنیوٹ جو غلطیاں ہوتی ہوں گی یا شاید کچھ مائنیوٹ سے زیادہ بڑی ہوں، وہ ہم نے انٹرنلی دیکھنی ہے، رائٹ. لیکن جو ہمارے ہسپتال کہہ رہے ہیں، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ ڈیٹا بھی لے کے دے دوں گا جو وینٹ سے لوگ، صرف پشاور میں نہیں، پشاور سے باہر بھی جو ایکسٹیوبیٹ ہوئے ہیں، جو نان انویسو وینٹیلیشن سے ریکور ہوئے. ٹھیک، بڑے اداروں میں لوگ ریزائن کریں گے، لوگوں کے خدشات ہوں گے، ان خدشات پہ جو جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے رپورٹ مانگی ہے. لیکن میری ڈاکٹر سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ اگر چھوٹے مسئلے ہوں آپ اندر سالو کریں. مجھے اس کے ڈیٹیلز کا اور بھی پتہ ہے، لیکن میں ایک ایشو کو فی الحال اٹھانا نہیں چاہتا، مائکرو لیول ایشو کو اٹھانا نہیں چاہتا. یہاں پہ مینجمنٹ بھی انڈر پریشر آئے گی، یہاں پہ امپلائیز بھی انڈر پریشر آئیں گے. ہمارا کام ہے ایسے ٹائم میں پریشر کو فیس کرنا، پریشر کے نیچے، پریشر کے اندر کام کرنا، چاہے وہ منسٹرز ہوں، ایڈمنسٹریشن ہو، میڈیکل لیڈرشپ ہو، ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں. اور میں یہی خراج تحسین زیادہ تر ڈاکٹرز کو پیش کروں گا کہ انہوں نے جہاں پہ صحیح خدشات بھی تھے، انہوں نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ مانا ہوا ہے کہ ہمارا پہلا فرض ہے مریض کا علاج کرنا. جو دوسری آپ نے بات کی، ویری کلیئر، میں 2 چیزیں کہوں گا. پہلا صوبہ تھا جس نے دسمبر میں تقریباً ساری اے ڈی پی ریلیز کی، رائٹ. ساروں صوبوں کے اے ڈی پیز پہ بڑے کٹس لگے ہیں. میں یہ بھی ابھی کہہ دیتا ہوں، ہم کوئی کٹ نہیں لگاتے، لیکن تب بھی پچھلے 3 مہینوں میں سپینڈنگ متاثر ہوئی ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فروری تک ہماری ریکارڈ سپینڈنگ تھی صوبے میں، اسپیشلی پچھلے 3-4 مہینوں میں. اس کے بعد آبویسلی متاثر ہوئی. میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز جو ہے وہ پرسوں دے دوں گا، کیونکہ اگین متاثر ہونے کا بعد